हम अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने आज फिर ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके कलाम की बातों से सीख सकते हैं। खुदा नहायत रहीम है, वो मेहरबान है, और अक्सर मैं कहता हूँ उसकी मेहरबानी और मोहब्बत की दलील और निशानी ये है कि वो हमें अपने कलाम से बर वक्त रहनुमाई फरमाता रहता है। इन दिनों में हमने प्रोग्राम फजल रबी में लासानी ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से तालीमात का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें हम उनकी ज़ात अक़दस के मुख्तलिफ पहलुओं पर अहले इस्लाम की तालीमात और अहले मसीहत की तालीमात कुतुब की अंदरूनी शहादतों की रोशनी में बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं हजूर मसीह को रहमतुल्लाह कहा गया, और इस ताल्लुक से हमने 4 शोज किए जिसमें हमने रहमत के ताल्लुक से कुतुब में जो बातें मौजूद हैं वो सीखी हैं। और इस तालीम रहमत हजूरुल मसीह कैसे जानना इसलिए भी ज़रूरी है चूंकि अगर हम इन बातों को नहीं सीखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए आखिरवी जिंदगी और इस ज़मीनी जिंदगी में क्या क्या कमियां रह सकती हैं, हम क्या खो सकते हैं, हमारे लिए जो हमारी मंजिलों की हमारी ख्वाहिशात हैं, शायद वो ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसलिए इन तालीमात को जानना और समझना ज़रूरी है, चूँकि अज़ाब आखिरवी एक हकीकत है। और दौरे हाजरा में हमारे एक मशहूर क्रिकेटर मुहतरम मौलाना सैयद अनवर साहब वो इस ताल्लुक से क्या बात कर रहे हैं, आइए इस क्लिप में देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर से अल्लाह भी नाराज, कभी जलजला, कभी सैलाब, कभी बारिशों के वक्त बदल रहे हैं, कभी आपस में लड़वा रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ हर घर में लड़ाई हो रही है। क्या हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर घर में लड़ाई। मैं अभी इस्लामाबाद गया कोर्ट में, तो उससे जज साहब, जब मैंने बात की, जज साहब सच बताएं आपके कोर्ट में बाहर की लड़ाइयाँ कितनी हैं, रिश्तेदारियों की लड़ाइयाँ कितनी हैं? का 70% कोर्ट केसेस रिश्तेदारों के आपस में। बीवी ने शौहर पे केस किया हुआ, शौहर ने बच्चों पे, बच्चों ने माँ बाप पे। अल्लाह ने अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे अंदर नफरतें डाल के तुम्हें आपस में लड़वाऊंगा। मेरे प्यारों, इस वक्त मुसलमान पे कौन सा अजाब नहीं है। और ये अल्लाह का एहसान करम है जो अल्लाह छोटी छोटी परेशानियां भेजते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं दुनिया में छोटे 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 अजाब, छोटी परेशानियां, मुसीबतें तुम्हें इसलिए भेजता हूँ ताकि तुम मरने के बाद के बड़े अजाब से बच जाओ। और मैं क्यों करता हूँ? ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। तो तालूत अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अल्लाह ने प्यास की हाजत शुरू कर दी। अब प्यास लगी, अल्लाह ने कहा पानी ना पीना बिल्कुल, हाँ बहुत प्यास लगे इतना पी लेना जितना इस चुल्लू में आता है, बस इससे ज़्यादा ना पीना। अब 313 लोगों ने नबी की बात मानी, और अक्सर यही होता है, मानने वाले थोड़े होते हैं, नाफरमान ज़्यादा होते हैं। जी, आपने सुना मौलाना सैयद अनवर साहब, मानने वाले कम होते हैं, नाफरमानी करने वाले ज़्यादा होते हैं। और मैं आज अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से, और ख़ास तौर पर मुसलमान बहन भाइयों से और फिर दीगर तमाम अदयान के लोगों से भी, जब आप बयानात सुनते हैं तो गौर किया कीजिए जो बात की जा रही है उसकी बुनियाद कहाँ है। अब उन्होंने कहा हर घर में लड़ाई है, फिर उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए, हर घर में लड़ाई है, और फिर उन्होंने कहा अजाब भी हैं। तो सबाबे आजाब और सबाबे असबाबे लड़ाई, क्या ये दीन की पैरवी करने से आते हैं? तो सैयद अनवर साहब, अगर ये मेरा शो उनके कोई मोहब्बत करने वाले भी देखें, ख़ास तौर पर वो दाई भी हैं और बहुत से लोगों को इस्लाम में ला रहे हैं, सैयद अनवर साहब आप ज़रा ये भी बता दीजिए कि अगर ये चीज़ें पैदा हो रही हैं और आपने फरमाया अल्लाह दिलों में नफ़रतें डाल देता है, तो आप ये भी बताइए कि ये जो अल्लाह जिसको हम मानते हैं,
दिलों में नफरतें डाल देता है, क्यों? असबाब क्या हैं? और क्या खुदा दिलों में नफरतें डाल सकता है? या इंसानों में कहीं कोई ऐसी खराबी तो नहीं जिससे वो नफरतें जन्म लेती हैं और आप समझ चुके हैं कि खुदा डालता है? तो मौलाना इन नुकात पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। और फिर उन्होंने जो असल बात करनी थी वो ये थी कि अज़ाब आखरवी, तो जितने लोगों ने ये लेक्चर सुना होगा, और आज पूरी दुनिया में इस शो को लोग देखते हैं, सुनते हैं, पाकिस्तान इंडिया में उलमा भी देखते हैं और तमाम अदारों के लोग भी देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं, मोहब्बत प्यार करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो बातें पहुंचाई जाती हैं उन पर गौर किया कीजिए। और उन्होंने कहा आखिरी अजाब से डरना है। क्यों डरना है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूं। किताब का नाम है एहयाए अलूम और इसकी 3री जिल्द है, और उसमें से आपको लिए चलता हूं। और यहाँ पर जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो सफ़ा नंबर 53 पर है। सब गौर कर लीजिए। रहमत, हुजूरुल मसीह रहमत हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो उससे पहले जानिएगा कि वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं और आखिरी अजाब की बात की जा रही है। तो हमारे पास जो कुतुब हैं उनमें कैसे ढूंढेंगे? तो ये ज़रा बहुत ही अहम आयत आपकी नज़र कर रहा हूँ। लिखा है, पारा नंबर 15 है और 18 और आयत 72 है। लिखा है, गौर कीजिए सब लोग। जो शख्स दुनिया में, तो आप सब लोग इस वक्त दुनिया में हैं, जो शख्स दुनिया में राह नजात देखने से अंधा रहेगा, उसको नजर नहीं आएगी, सो वो आखिरत में भी अंधा रहेगा और ज्यादा राह गुम करदा होगा। अब मैं चूंकि तालिब इल्म हूँ, मैं कोई मुअल्लम और मुफक्कर और स्कॉलर अपने आप को ना कभी समझा है ना समझूंगा। हाँ, मैंने सीखा ज़रूर है, तालीम पाई है, और मैं सबसे कहता हूँ सीखिए ज़रूर। तो सीखिए ज़रा आपकी किताब की ये आयत क्या कह रही है। जो शख्स दुनिया में राह नजात देखने से अंधा रहा, यहाँ देखने की बात की जा रही। दुनिया में, जब तक दुनिया में आप जिंदा हैं, आपकी सांस चल रही है, राह नजात देखने से अंधा रहेगा। अगर वो दुनिया में ना देख सका सो वो आखिरत में भी अंधा रहेगा और ज्यादा राह गुम करदा होगा। अब जब वो इसकी दलील दे रहे हैं तो वो कहते हैं दीनी अलूम वो हैं, दीनी अलूम वो हैं जो हजरात अंबिया इकराम से बतौर तकलीद पहुंचे हूं। तकलीद से मुराद है जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा वो हम तक पहुंचा हो। तो राह नजात नहीं देख सकता जो दुनिया में, वो आखिरत में भी नहीं देख सकेगा। वो नजात के बगैर इस दुनिया में भी रहेगा और आखिरत में भी रहेगा। तो दीनी अलूम वो हैं, गौर कीजिएगा, जमा है, जो हजरात अंबिया इकराम से बतौर तकलीद पहुंचे हों। तो यहां पर इमाम गजाली की यह किताब है और आप खुद पढ़िए क्या उन्होंने फरमाया है। वो कहते हैं, इमाम अबू हामद मोहम्मद अल गजाली, जो शख्स दुनिया में राह नजात देखने से अंधा रहेगा सो वो आखिरत में भी अंधा रहेगा और ज्यादा राह गुम करदा होगा। तो क्या आप जब इन शोज को देख रहे हैं, क्या आप राह निजात देख चुके हैं? उसका यकीन आपको है कि आप निजात पा चुके हैं? निजात पाने को जन्नत में जाना भी कहा गया है। तो अगर आप अभी तक निजात के यकीन से खाली हैं, निजात की जमानत नहीं है, तो लिखा है, इमाम गजाली कहते हैं दीनी अलूम वो हैं जो हजरात अंबिया इकराम से बतौर तकलीद पहुंचे। तो किसको आपको देखना पड़ेगा फिर नजात के लिए? क्या लिखा है? दीनी अलूम है जो हजरात अंबिया इकराम से बतौर तकलीद पहुंचे, जो उन्होंने फरमाया और जो उन्होंने किया। जो उन्होंने फरमाया क्या आप उससे वाकिफ, निजात पा चुके, और जो तकलीद जो कहा गया क्या वो कर चुके। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं
इस ताल्लुक से कि हजूरुल मसीह जब आपको रहमतुल्लाह कहा गया, तो जितनी भी रहमतों से आप वाकिफ हैं, जितने भी फजल के बयानात आपने पढ़े हैं, आप उनसे वाकिफ हैं, लेकिन उनकी मिसाल कहीं आपको मिलती है? जो रहमतें और फजल जिनसे आप वाकिफ हैं, उनसे फर्क रहमत और फर्क फजल भी कोई है? तो रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा इस ताल्लुक से जब हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? आइए ये क्लिप देखते हैं और हम तालीमी सिलसिला जारी रखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है, जो उनकी अपनी खुसूसियात है? बगैर बाप के पैदा होना। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर मां बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह नहीं कहा, कलिमतुल्लाह नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, रूह मिन, अल्लाह की तरफ से खास रूह। रूह यानी उसकी मखलूक लेकिन खास, और अल्लाह का कलिमा। पैदाइश मौजज़ाना और दूध पीते बच्चे का छोटी उम्र में बोलना, सूरह मरियम में, कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे पैगंबर बनाया है, अपनी मां के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। सर ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं है। मुर्दे जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से। वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं होते थे, वक्ती तौर पर जिंदा होकर उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर वापस चले जाते। ये नहीं कि जमीन पे चलना फिरना शुरू कर देते थे। वो अल्लाह का वाज़ेह रूल है सूरह यासीन के अंदर और सूरतुल वाक़िया के अंदर, कि जो एक बार गया दुनिया से दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उनको अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर दोबारा उसी तरीके से लेट जाते थे। दोबारा नहीं दुनिया में आ सकते। मेन रूल अल्लाह का कभी भी वायलेट नहीं होगा। फिर मादर जात कोड का जो मर्ज है उसको दुरुस्त कर देना। इसी तरीके से अंधे जो थे मादर जात यानी पैदाइशी अंधे, उनको दुरुस्त कर देना अल्लाह के इज़्न से। मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा बन जाना, ये मौजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? तो जिसकी पैदाइश मौजज़ाना, जिसके मौजज़ात मौजज़ाना, किसी और को नहीं। मौजज़ा कहते हैं अकल को आजिज कर देने वाली चीज। तो उसको उठाया जाना भी एक मौजज़ा है और उसका दुनिया में दोबारा आना भी मौजज़ा है। और अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को कहा था कि हम इस तेरे बेटे को तमाम जहान वालों के लिए निशानी बनाएंगे। तो सर वो फिर अल्लाह ने निशानी बनाई है ना, हर चीज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखी है। इसलिए ये डिमांड करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की और कोई मिसाल नहीं, सर ईसा अलैहिस्सलाम की हम और मिसाल कहां से लेके आए? उनकी मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं है। उस एतबार से, एक एतबार से तो है कि आदम का माँ बाप नहीं थे, उनका बाप नहीं था, लेकिन बाकी क्वालिटीज को देखा जाए तो कोई भी उनकी मिसाल का और शख्स है नहीं है। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि कोई भी हुजूरुल मसीह की हस्ती जैसी कोई और हस्ती है नहीं। ये मोहम्मद अली मिर्जा पूरी दुनिया की किताबें खंगाल लेने के बाद, जान लेने के बाद, इस्लामी कुतुब को पढ़ लेने के बाद, मसीही यहूदी कुतुब को पढ़ लेने के बाद, तमाम असरार और रमूज जान लेने के बाद, तमाम तहकीक के बाद जो निचोड़ पेश कर रहे हैं अपनी तहकीक का कि आप हुजूरुल मसीह जैसी कोई और हस्ती है नहीं, और जब उन्हें रहमतुल्लाह कहा गया है, कलमतुल्लाह कहा गया है, रूहुल्लाह कहा गया है, तो उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं, तो फिर वो खास हो गए। आम से खास में तब्दीली और खास और आम में इम्तियाज करना वो कौन करेगा? अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से अक्सर मैं कहता हूँ, ये शोज़ पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, मुझे पता है बहुत से बड़े बड़े अदारों में बैठे हुए उलमा भी देखते हैं और दानिश्वर भी देखते हैं, आम लोग भी देख रहे हैं, और मुझे पता चलता रहता है, मुख्तलिफ दोस्त पूरी दुनिया में अहबाब हैं, बातचीत होती रहती है।
تو جب ان جیسی کوئی اور رحمت، ان جیسا کوئی اور فضل، تو یہ تو خاص، تو ہم نے دیکھا تھا ہم ان کو اپنی خاص رحمت بنا دیں گے. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ان جیسی کوئی اور رحمت اور فضل ہے نہیں. تو کن معنوں میں یہ ہم بات کر رہے ہیں؟ اور سورہ البقرہ میں غور کیجئے گا، جو ترجمہ اور الفاظ آتے ہیں عربی میں دیکھیے، آپ اردو میں دیکھیے، اور دیکھنے کے سمجھنے کے بعد بات کیجئے، سیکھیے. اور خدا تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. اب خاص فضل اور بڑے فضل والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی عام چھوٹا فضل بھی ہوگا، کوئی عام رحمت بھی ہوگی. تو رحمت کن معنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ شوز کر رہے ہیں، اور میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ اپنے خاندان اور اپنی ٹیم کا، کیونکہ بہت کام کرنا پڑتا ہے اور سب لوگ میری مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں جو لوگ پیار کرتے ہیں، اور کلیسیائیں اور پاسٹرز جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ. تو سورہ البقرہ کیا کہہ رہی ہے اہل اسلام؟ یہ سورہ البقرہ 105 ہے، اور لکھا ہے خدا تو جس کو چاہتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے. تو اس میں انسانوں کی مرضی شامل نہ کرے کہ انسان کیا چاہتے ہیں. آنے والے دنوں میں کلمت اللہ کی بات کریں گے اور روح اللہ کی بات کریں گے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پر ہے اور خدا تو جس کو چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے، نہ کہ انسان کیا چاہتے ہیں. مختلف مکاتب فکر کے جو موجد ہیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اللہ جسے چاہتا ہے، خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اپنی رحمت، تو یہ اس کی اپنی رحمت. رحمتیں کئی طرح کی بیان کی گئی، یہ اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے. خاص رحمت بنا کر بھیجا، خاص نشانی. اور محمد علی مرزا کہتے ہیں ان جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، تو ان جیسی کوئی اور رحمت ڈھونڈنا پڑے گا، ہے نہیں. اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. اور یہ بڑا فضل کیسے آتا ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ الکہف ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. لکھا ہے اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے، اب یہاں پر غور کیجئے، اپنے ہاں سے جو تیرے پاس ہے خاص بڑا فضل، خاص رحمت، اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی کا سامان مہیا کر. تو یہاں لکھا ہے اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما. تو یہ اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ النساء 173 ہے اور 171 ہے. یہاں پر بھی لکھا ہے میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ. یہ اپنے فضل، ایک تو عام فضل ہو گیا، اور پھر یہ جو فضل سے زیادہ فضل ہے، اس کے لیے آپ کو بائبل پڑھنا پڑے گی. فضل پر فضل، جلال سے جلال. تو اس طرف بھی آئیں گے، آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس پر بات کرتے چلے جائیں گے. یہاں اپنے فضل سے زیادہ، کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا. فضل سے زیادہ فضل کون سا ہے؟ بڑے فضل کی بات ہم کر رہے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے اور بھی بہت سی آیات ہمیں دی گئی ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور اس تعلق سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، سورہ 62 ہے. تو یہ جو فضل ہے، اس کے بارے میں سورہ 62 میں کیا لکھا ہوا ہے، حکم کیا دیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ اس کتاب کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، خاص رحمت، خاص فضل، تو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو حضور المسیح کو یوحنا کی انجیل میں فضل کہا گیا ہے، اور فرمان قرآن میں رحمت. تو میں نے پہلے عرض کیا شوز میں، رحمت، فضل اور رحم ہم معنی الفاظ ہیں. خدا کی مہربانی، خدا کی کرم نوازی،
وہ چیز جس کے ہم حقدار نہیں وہ ہم کو مل جانا. اور خاص فضل کیا ہوا ہے اس میں، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہاں پر وہ حکمت اور دانائی کی اور دیگر باتیں کر رہا ہے، لیکن جب اس کی تفسیر آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس آیت میں غور کیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے خاص فضل اور خاص رحمت دیتا ہے. تو یہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ جب تفسیر کرتے ہیں تقی عثمانی صاحب، تو وہ یہ کہتے ہیں یہودی یہ چاہتے تھے کہ اخیر زمانہ کے نبی انہی میں سے آئے، بعض بنی اسرائیل میں سے آئے، اور عرب کے بت پرست یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ ہمارے سرداروں میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا. یہ سورہ زخرف میں آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر غور کیجئے، نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو نبی تو 1,24,000 آئے اور انہوں نے نبوت بھی کی، تو پھر خاص فضل کیا ہوا حضور المسیح کے وسیلہ سے؟ بہنوں اور بھائیوں، علماء سے مخاطب ہوں اس وقت میں، جو دائی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اس وقت، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو سیکھ رکھا ہے ان سے میں مخاطب ہوں، اور عام لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں. غور کیجئے، اگر نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو یہ تو 1,24,000 ہیں ان کے وسیلہ سے جو ہے. تو حضور المسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں. اگر رسالت میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، نبوت میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، شخصیت کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان جیسی کوئی اور ہے نہیں. محمد علی مرزا ریسرچ اسکالر اسلامی ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. کسی اور کے لیے اس معاملے میں دخل دینے کی گنجائش نہیں. اب میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اور کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے اپنی تعویلیں اور اپنی تشریحات نہ کیجیے. اور پھر آگے اگلی آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اگلی آیت اسی کتاب اسی سورہ میں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خاص طور پر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی فضل کے تعلق سے، کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا جو فضل ہے وہ تلاش کرو. آ جاتے ہیں ہم 8ویں آیت ہے، اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ. غور کریں، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یہ جو فلاح ہے، جنت میں جانے کے لیے تمہیں وہ راہ مل جائے. اب غور کریں، 8ویں آیت ہے، جب نماز پوری ہو جائے تو نماز تو پوری ہو گئی، پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب غور کریں کہ اگر کوئی چیز آپ کو مل چکی ہے، آپ کے پاس آلریڈی ہے، تو پھر آپ کو اس کو تلاش کرنے کی تو ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، سادہ سی بات ہے، تو تلاش تو آپ اس چیز کو کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر اس دنیا میں جنت، جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، نجات نہیں پائی، اس کی ضمانت نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرو. کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ کہتے ہیں نہیں نمازیں ہی کافی ہیں. آپ کہیں گے زکوٰۃ روزہ ہی کافی ہے، حج ہی کافی ہے، دیگر جو نذرانے ہیں ہدیے ہیں کافی ہیں. غور کیجئے، سورہ 62 ہے، کیا لکھا ہے؟ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تو مقصد کیا ہے یہاں پر؟ یہ میں آپ کے سامنے بہت سے جو علماء ہیں مختلف تشریحات کر رکھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو درخواست کر رہا ہوں یہ ہے کہ تلاش کرو. اگر آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو نہ کہا جاتا تلاش کرو. بعض لوگ کہیں گے خدا کے ذکر کو یہاں پر فضل کہا گیا ہے، لیکن اگلی جو آخری بات ہے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، جنت تم کو مل جائے. اور اس تعلق سے
جب فضل کی بات کی گئی ہے تو اسی آیت کی جب تفسیر کی گئی ہے تو غور سے سنیے، اب تقی عثمانی صاحب کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ بارہا گزر چکا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں تجارت وغیرہ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو آیت دیکھیں گے، تمہیں فلاں نصیب ہو، تو تجارت میں اضافہ ہو، تجارت میں نفع ہو، یہ ہوگا، یا اس کا اور گہرا معنی بھی ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت پر جو پابندی اذان کے بعد عائد ہوتی تھی، جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ جاتی اور خرید و فروخت جائز ہو جاتی۔ اب یہاں پر تشریح یہ ہے، اب اس کو بھی وہ فضل مان رہے ہیں۔ اب ایک میں اور اسی حوالے سے جہاں پر فضل بہت سی جگہوں پر فرمان قرآن میں فضل کا ذکر ہوا ہے، تو اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ نمبر 17 ہے، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، غور کیجئے گا، تلاش کرو فضل، اور میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر خرید و فروخت میں فضل تلاش کرنا ہے تو جو خاص فضل ہے وہ کیا ہے، یہاں پر اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چونکہ اگر آپ کے پاس ہوتا تو پھر تلاش کی ضرورت نہیں، تو جو خاص فضل، خاص رحمت ہے، پھر اس کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو جاننا تو اس سے بھی ضروری ہو گیا۔ آئیے سورہ نمبر 17 ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کو نشانی کو تو اندھیرا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور پھر آگے دن اور رات میں روزی تلاش کرنے کو فضل کہا گیا۔ لیکن ان تمام فضلوں سے بڑھ کر، رحمتوں سے بڑھ کر، جب حضور المسیح کو خدا کا فضل اور رحمت کہا گیا ہے، تو یہاں پر جو میں بات آپ تک نقطہ پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، کیا حضور المسیح کس طرح سے رحمت ہیں، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تو آئیے، جب خدا کا بندہ پطرس اس تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے خط میں حضور المسیح کی ذات اقدس کو، فرمان قرآن خاص رحمت، تو یہ خاص رحمت کن معنوں میں ہے، آئیے ذرا تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، خاص رحمت کی بات کی گئی ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، پاک کیے گئے لوگ، شاہی کہنوں کا فرقہ، خدا کی جو بادشاہت ہے اس میں شاہی حصہ ہے، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر کہتے ہیں آپ خدا کی امت ہے، ملکیت ہے، تو یاد رکھیے خدا آپ کا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ خاص ہیں تو پھر خوبیاں خدا کی ظاہر کریں، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اور جب تاریکی اور روشنی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا کے بغیر تاریکی میں ہیں، موت، گناہ اور ابلیس کی حالت میں ہیں، اور جب روشنی میں آ گئے ہیں تو خدا کے پاس آ گئے ہیں، نور کے پاس آ گئے ہیں۔ اب غور کیجئے، پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو عام رحمتیں میں نے آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں سے رکھا ہے، عام رحمتیں اور خاص رحمتیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی۔ تو یہ کون سی رحمت تھی جو پہلے نہیں ہوئی تھی نسل انسانی پر، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے؟ تو یہاں پر وہ حضور المسیح کو متعارف کروا رہے ہیں، اور اس رحمت کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو پھر ہم کو خدا کے عظیم بندے ہوسیہ نبی کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ خدا جب اقوام سے بات کرتا ہے تو اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ رحمت نہیں ہوئی تھی، غور کیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رحمت ہے جو پہلے نہیں ہوئی تھی نسل انسانی پر، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے، اور اب وہ رحمت ہو گئی ہے۔
تو غور کیجئے، محمد علی مرزا فرماتے ہیں کہ حضور مسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ ان جیسی کوئی اور رحمت ہے نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ اور ایک شخصیت کو، کاروبار کو نہیں، مال و دولت کو نہیں، بارش کو نہیں، پھلوں کو نہیں، یہاں پر ایک شخصیت کو سورہ 19 میں خاص رحمت کہا گیا، اور یہاں پر بتا رہا ہے رسول ہمیں کہ وہ پہلے رحمت نہیں ہوئی تھی، نسل انسانی نے اس رحمت کو نہ دیکھا تھا، نہ چکھا تھا، نہ جانا تھا، نہ اس سے واقف تھے، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو یہ کن معنوں میں نبی بات کر رہا ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ ہوشیہ کی کتاب ہے، اگر آپ بائبل مقدس پڑھنا چاہیں تو یہ 1088 جو صفحہ ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا، اور قصص الانبیاء اگر آپ کتاب پڑھیں گے، انبیاء اکرام کے نام اور دیگر علماء کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کہاں پر ہے۔ اب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر 8ویں 9ویں آیت میں دیکھیں گے۔ اب رحمت نہیں ہوئی تھی، غور کیجئے کیا نہیں ہوا تھا؟ تو یہاں پر لکھا ہے 6 آیت، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لور حامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، میں ان پر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں۔ اب غور کیجئے، یہاں پر خدا تعالیٰ اپنے لوگوں سے مخاطب ہیں، اور وہ اپنا فیصلہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے گناہ کر لیے ہیں، اب اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں۔ خدا نے اپنا رحم، اپنی رحمت، اپنا فضل روک لیا۔ میں نے احیاء علوم میں سے آپ کے سامنے رکھا، کیا دینی علوم وہ ہیں جو حضرات انبیاء اکرام لائے، دینی علوم وہ ہیں جو انبیاء اکرام لائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دینی علوم کی بات کی جا رہی ہے، خدا نے اپنی رحمت، اپنا رحم، اپنا فضل روک لیا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ خدا نے فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ میرے لوگ ہو تم، لیکن اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ خدا نے رحم اور فضل روک لیا ہے، گناہوں کی معافی۔ غور کیجئے، آگے ہم دیکھتے ہیں تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی، کیا نہیں ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ نے کہا اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو عہد، خدا نے جو عہد باندھ رکھا تھا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس پر ہمارے بہت سے شوز پہلے سے بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رحمت نہیں ہوئی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ خدا نے کہا کہ میں رحم نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر 8ویں اور 9ویں آیت میں ہے، اب آگے عہد میں نے اس لیے کہا کہ عہد میں خدا 2 پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتی ہیں کہ ساتھ رہیں گے، سب کچھ اکٹھا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ معاف نہیں ہوگا، ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، امام غزالی کہتے ہیں دینی علوم وہی ہیں جو انبیاء اکرام لائے ہیں، اور ان کی تحریریں اور ان کی حیات طیبہ۔ تو یہاں پر آپ کو پڑھنا پڑے گا، اگر علماء کے گروہ سے بھی آپ ہیں تو ایسے ہی ادھر ادھر نہ جائیے۔ امام غزالی کی کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہمیشہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور ریفرنس جو ہیں وہ آپ خود پڑھیے، اور اگر بات غلط ہو پوری دنیا میں آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، میں لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میرا رحم، میری رحمت، میرا فضل نو مور، اب نہیں۔ اور آگے پھر وہ 8ویں آیت میں کہتے ہیں، اور لو رحامہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لومی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا خدا نہیں ہوں۔ تم میرے لوگ نہیں ہو، تم پہلے کوئی امت نہ تھے۔ خدا نے یہاں پر واضح طور پر انبیاء اکرام، دین کا علوم جو بھی ہے وہ انبیاء اکرام کے وسیلہ سے ہے۔ تو یہاں پر خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب میں تمہارا نہیں، تم میرے نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو عہد، جو رشتہ تمہارے ساتھ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس حد تک باتیں پہنچ چکی ہیں، اس حد تک تمہارا گناہ میرے حضور پہنچ چکا ہے کہ اب میری رحمت، میرا فضل، میرا رحم، میری معافی تم تک نہیں۔ اب تم میرے بھی نہیں اور میں تمہارا بھی نہیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں 10ویں آیت۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کے ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں، پھر زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اب تیسری بات آ گئی، تو بھی بنی اسرائیل دریا کے ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ خدا کے فرزند کہلائیں گے، دوبارہ سے خدا کے خاندان میں، خدا کے قبیلے میں آ جائیں گے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ امت، خدا نے کہا اب تم میری امت نہیں، میں تمہارا خدا نہیں۔ تم معافی مانگو گے بھی، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں، جو خدا چاہتا ہے تو آپ جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہوا ہے وہ دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ تو خدا نے پہلے بات کی، میرے لوگ نہیں، میں تمہارا خدا نہیں، میں اب رحم نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا، کیا؟ گناہ۔ اور پھر آگے خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں، ایک وقت آئے گا جب میں نے کہا تھا کہ یہ میرے لوگ نہیں، اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ یہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے، اب یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ میں وہ طریقہ دے دوں گا جس طریقے سے پھر یہ میرے پاس آ کر میرے فرزند کہلائیں گے۔ اب اس آیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوحنا کی انجیل میں آپ کو جانا پڑے گا۔ ابھی اس طرف آ رہا ہوں، لیکن آیت یہاں پر ابھی آپ کو دے دیتا ہوں چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ سیم آیت آپ اگر یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا خدا تعالیٰ کے فرزند کہلائیں گے، جتنوں نے اسے حضور المسیح کو خداوند نجات دہندہ قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ الفاظ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پر۔ یہ پھر لکھا جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور یہ جو فرزند ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں جو جنسی تعلق سے پیدا ہوا ہو۔ تو حضور المسیح، اور پھر یوحنا کی انجیل میں ہی ہم آ جاتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت پہنچی، لیکن فضل حضور المسیح کے وسیلہ سے پہنچا۔ تو حضور المسیح رحمت بن گئے، کیا؟ خدا کے ساتھ انسانوں کا ملاپ کرائیں اور وہ حالت بحال کرائیں جو حالت گناہ کی وجہ سے ملاپ میں رکاوٹ ہے۔ اور کلوسیوں کے خط میں چلتے ہیں، یہاں پر اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیا یہ کلوسیوں کے خط میں چل کر دیکھتے ہیں یہاں پر حضور المسیح کی ذات کے تعلق سے کیا لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے وہ رحمت کیسے ہیں۔ پہلے بتا دیا میں نے آپ کو کہ رحمت نہیں تھی، قوم نہیں تھے۔ میں نے آپ کو حوالہ جات دیے ہیں امام غزالی کے، انبیاء کی تعلیم۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلوسیوں کا خط ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا۔ کیا پسند آیا؟ کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، خاص رحمت وہ معموری جو انسانوں کو ان کی کمیوں کے باوجود، ان کی نالائکیوں گناہوں کے باوجود ایسا ذریعہ مہیا کرے کہ وہ اس سے نکل سکیں۔ تو ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے
جو سلیب پر بہا صلح کر کے، وہاں پر ہمیں ناراضگی نظر آ رہی ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہو گئی، اور صلح کر کے جو سلیب پر بہا خون کے سبب سے، سبب کون ہے؟ خون ہے، سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ پہلے تو بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے وسیلے سے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ سب قومیں برکت پائیں گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس برکت میں کیا ہے؟ خدا رحم نہیں کرے گا، ترس نہیں کھائے گا، معاف نہیں کرے گا، خدا کے لوگ نہیں، اور خدا ان کا خدا نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پسند آیا ہے کہ سب چیزوں کے ساتھ خدا کا ملاپ، خاص زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ تو اس میں بڑے فریم میں اگر آپ دیکھیں گے حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے، تو لکھا ہے کہ خدا ملاپ کر لے گا۔ کس کے وسیلہ سے؟ حضور المسیح کے وسیلہ سے۔ تو ملاپ وہاں ہے جہاں پہلے جدائی ہے۔ تو جدائی ہم نے دیکھ لی، اور پھر اگر آپ یسایہ نبی کی کتاب 59 ہے، وہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے، لیکن تمہارے گناہ نے خدا اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ تم الگ ہو، وہ الگ ہے۔ تو جب تک وہ گرائی نہ جائے گی، اس وقت تک انسان خدا سے ملاپ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں اسی تعلق سے، کلوسیوں ہی کے خط میں، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ یہ بھید ہے یسوع مسیح کی قربانی کا، اور جو پہلے خارج تھے اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ تو کر کون رہا ہے؟ خدا کی محبت۔ اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں، ہم نے بدنوں کی بات کی تھی، جسمانی بدن میں، جسم میں موت کے وسیلہ سے، وسیلہ کیا بنا؟ موت۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، رومیوں کا خط ہے۔ اور جب موت جو ہے وہ جدا کر دیتی ہے، تو لکھا ہے مسیح نے موت کے وسیلہ سے اس نے عوضی بن کر میل ملاپ کروایا۔ اب اس پر بھی میں آپ کو آیات دیتا ہوں۔ اور جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ گناہ کے سبب سے، برے کاموں کے سبب سے، نافرمانیوں کے سبب سے خدا سے باغی تھے، دل سے دشمن تھے، ان کے دل دور تھے، تاکہ تم کو مقدس، بے عیب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں گناہ کے سبب سے رکاوٹ ہیں، ان کو دور کر کے اپنے سامنے حاضر کریں۔ تو حضور مسیح جب ان کو خدا کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دیکھا، تو اس نے کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی میں نے کچھ شوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو تصور ہے عید الاضحیٰ کا، آپ کیا ذبح کرتے ہیں؟ جانور، اور ہاتھ اس پر رکھتے ہیں، اور یقین یہ ہے کہ گناہ کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل پر اور مصر پر جب وہ اکٹھے تھے، ہم دیکھتے ہیں موت کا فرشتہ آیا پلوٹوں کو مارنے کے لیے، تو لکھا ہے جن چوکھٹوں پر خون ہوگا موت ان کو نہیں چھوئے گی۔ تو ذبح کیا ہوا تھا؟ برہ۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جب حضور المسیح کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور ہم نے فرمان قرآن میں دیکھا، اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم راہ نجات نہیں دیکھ سکتے، تو پھر آخرت میں بھی نہ دیکھ سکو گے۔ خدا کا بندہ یوحنا دیکھتا ہے، اس نے دیکھا، دنیا کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ آسمان کی نگاہ سے جب خدا کا عظیم نبی دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جہان کا، تمام نسلوں کا۔ اور یسایہ کی کتاب کے 53 چیپٹر تمام علماء اس کو پڑھی، آپ پڑھتے ہیں بہت سے دیگر حوالہ جات بائبل مقدس میں سے۔ تو یہ کیسے ہے، ہم اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں یوحنا
کا خط ہے اور اس کا پہلا اور دوسرا باب ہے، جس میں آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور پھر لکھا اگر ہم گناہ کریں تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ اگر ہم اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام ناپاکی سے، گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو جتنے انبیاء اکرام آئے، جتنی زمین پر ہستیاں آئیں، حضور المسیح کو خاص رحمت کہا گیا۔ کیا کہ وہ اب ہمیں، وہ ذریعہ ہے، اس کا خون ذریعہ ہے کہ موت سے بچائے۔ گناہ موت لایا اور حضور المسیح آئے۔ موت بھی دو طرح کی ہے، وہ بھی جلدی سے بتا دوں۔ جب مقدس بائبل بیان کرتی ہے ہمارے جد امجد کے بارے میں، تو لکھا ہے جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہوا باغ عدن میں، لیکن وہ مرے نہیں۔ اس سے مراد خدا سے جدائی۔ موت کا مطلب ہے جدائی، اصل زبان میں بھی۔ تو خدا سے وہ الگ ہو گئے۔ اہل اسلام مانتے ہیں باغ عدن سے باہر، خدا کی حضوری سے باہر۔ اہل مسیحیت مانتے ہیں خدا سے دوری ہو گئی۔ تو اس میں آپ سورہ البقرہ دیکھ لیجئے، بہت واضح ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہے، سورہ الانبیاء دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی۔ تو کیا ہوا؟ جدائی ہو گئی، خدا کے ساتھ نہیں رہے۔ تو یہ بھی موت کا مطلب علیحدگی، جدائی ہے۔ تو روحانی طور پر خدا سے الگ زندگی روحانی موت ہے، اور جسم سے روح کا الگ ہو جانا جسمانی موت ہے۔ تو یہ جو جدائی تھی ہم نے دیکھا کولوسیوں کے خط میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب برے کا خون تھا چوکٹوں پر، تو اندر جتنے لوگ تھے وہ سب بچا لیے گئے۔ سبب کیا تھا؟ فرشتہ کیا دیکھتا تھا؟ خون۔ اب خداوند یسوع مسیح خاص رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پوری دنیا میں، جتنے بنی اسرائیل جہاں پر خون لگا تھا اندر تھے، وہ سب بچ گئے۔ کیوں؟ وہ خاص خون جو خدا نے مقرر کیا تھا، خاص برہ جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ یسایہ 53 باب۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ دینی علوم انبیاء کا کلام۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ تو خدا کے پاس ایک مددگار، ایک خاص رحمت موجود ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چیپٹر 345 قرآن کا مقرب کون ہے؟ خدا کے پاس ایک مددگار موجود ہے۔ مقرب کون ہے؟ یسوع مسیح، وہ خاص رحمت موجود ہے۔ فرمان قرآن 3 چیپٹر اور اس کی 45 ورس۔ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ آگے سنیے گا غور سے، یہ جو خاص رحمت ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمان قرآن میں لفظ کفارہ، ادائیگی کر کے، کسی کی لیے ادائیگی کر کے اس کو اس چیز سے چھڑا لینا، بچا لینا جو وہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فضل، رحم، ترس، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا
बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। तो सेपरेशन खुदा के साथ कौन करता है? गुनाह। और यीशु मसीह बन गए गफारा। और पतरस अपने खत में इसी बात को बयान करता है कि तुम्हारी खलासी, वो कहता है तुम्हारी खलासी सोने और चांदी से नहीं बल्कि एक बेऐब बर्रे के खून से हुई है। और हजूरुल मसीह के बारे में लिखा है अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। और फिर पतरस रसूल ही लिखते हैं इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और बेशतर से मसीह के दुखों की और उसके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। और फिर ऊपर लिखा हुआ है मसीहों के लिए जो उन पर ईमान लाए हैं। और वो कहते हैं और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। रूहों की निजात, रूहानी मौत, खुदा से जुदाई। हजूरुल मसीह खास रहमत क्यों है कि वो गुनाहों का कफारा है। और जो भी शख्स पूरी दुनिया में इस खास रहमत और फजल को कबूल करता है वो खुदा के फर्जंद कहलाने का हक पा लेता है। और यूहन्ना के पहले खत में आ जाते हैं और ख़ास रहमत की हम बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं तमाम अंबिया कराम जो लाए वो दीनी इल्म है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल रहमत हजूरुल मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा है। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। अब आप गर्दान करते रहें, पढ़ते रहें, लोगों को सुनाते रहें, बताते रहें वो खास रहमत है, वो खास रहमत है, वो खास रहमत है, लेकिन है क्या? ना फक्त हमारे गुनाहों का कफारा बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा है। इंसान अपनी कोशिशों से, अपने अमाल से निजात नहीं पा सकते। उनको रहमत की खास रहमत की ज़रूरत है। और आइए ज़रा ये मुतफ़िक़ा अलैह अहादीस हैं उनमें से देखते हैं कि ये रहमत जो है ख़ास यीशु मसीह, बड़ी सादगी से मैंने बयान किया है, इसमें बताया गया है। और सही मुतफ़िक़ा अलैह अहादीस का मतलब ये है तमाम फ़िरके, तमाम अहले इस्लाम इस बात पर मुतफ़िक़ हैं। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो अहादीस इस कुतुब में पाई जा रही हैं वो सच्ची हैं। उन पर तमाम दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है। तो अगर इत्तेफाक है तो फिर ये हदीस क्या कह रही है? सोचने वाली बात। खास रहमत बना दिया है और हजूरुल मसीह खास रहमत है, उन जैसी कोई और रहमत है नहीं। तो आइए जरा इस हदीस को देखते हैं और फिर चंद आयात में आपके सामने रखता हूं। लिखा क्या है गौर कीजिएगा, ये 646 सफ़ा है। कोई शख्स अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा बल्कि अल्लाह की रहमत से जाएगा। कोई शख्स, पूरी दुनिया के लोग अपने अमाल के बलबूते पर, अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा बल्कि अल्लाह की रहमत से जाएगा।
किसकी रहमत से? अल्लाह की रहमत से जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। और अगर रहमत नहीं होगी तो फिर यहां पर क्या वाज़े हो गया कि वो जन्नत में जाएगा। अगर ये रहमत नहीं होगी तो फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब ये किताब आपको दिखाता हूं, ये है तफसीर जलालीन। अब इसमें मैं इसी बात को आपके आगे रखता हूं। ये जो जिल्द है इसकी पंजम, और यहां से मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूं। ये सफ़ा नंबर 421 पर है, गौर कीजिएगा। यहां पर एक और हदीस है। फरमाया कि मोमन जब जन्नत में जाएगा तो अपने बाप, बेटे, भाई वगैरह को पूछेगा कि वो कहाँ हैं। इसको बताया जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसा अमल नहीं किया। गौर कीजिएगा, अमल से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ पर लिखा है जैसा अमल नहीं किया इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंच सके। ये कहेगा कि मैंने जो अमल किया था वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया था, बल्कि अपने और उनके लिए किया था, तो हुक्म होगा कि उनको भी जन्नत में दाखिल कर दो। हदीस में है अमल से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब ये हदीस हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि दूसरों के जो नेक अमाल हैं वो दूसरे बहन भाइयों को मिल जाएंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे। अब सोचने समझने की आपकी बारी है। हुजूरुल मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना की इंजील में? राह, हक और जिंदगी में कोई मेरे वसीला के बगैर जन्नत में नहीं पहुंच सकता। वसीला मैं हूं। क्यों? और रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। हुजूरुल मसीह जैसी कोई और हस्ती है नहीं। डाकू हुजूरुल मसीह के दाएं और बाएं थे। एक डाकू ने कहा कि जब आप अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद फरमाइएगा। फरमानुल मसीह आपने फरमाया तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में जन्नत में होगा। क्यों? इसलिए कि आप खास रहमत हैं। जितनों ने उन्हें कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। आप कैसे कबूल कर सकते हैं? रोमियो के खत में लिखा है अगर तो अपने जुबान से यीशु मसीह के खुदामंद होने का इकरार करे और ये ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, और अपने गुनाहों से मुआफ़ी पाने के लिए कहें खुदामंद मैं आपकी सलीबी मौत को कबूल करता हूँ, जो मेरे गुनाहों के लिए आपने खून बहाया है, मुझे मुआफ़ करें, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया है कि आप जन्नत में ले जाते हैं। तो लिखा है अगर कोई शख्स जुबान से इकरार करेगा, दिल से ईमान लाकर कबूल कर लेगा, तो वो जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें जन्नत में पहुंचाने की जमानत दी है, चूंकि वो रहमत खास है, वो खुदा का फजल है। वो मुझे और आपको जन्नत में ले जाने की जमानत देते हैं। जैसे उन्होंने डाकू जो सलीब पर था उसने इस दुनिया को छोड़ने से पहले जन्नत पा ली, क्या आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले हर तरफ वबा फैली हुई है, क्या आपके पास जन्नत की जमानत है? और वो सिर्फ यीशु मसीह रहमत हैं जो आपको दे सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपका मेज़बान दानियाल।